الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك فوز العظيم ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا ولهم عذاب مهين يدخله نارا خالدين فيها ولهم عذاب مهين صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سب کو کا وجود اور ہم کو ظاہر کیا، پیدا کیا، اور ہمارے مختلف لوگوں سے ہمارا تعلق رہتا ہے۔ تو یہ تعلق رہنا اور بہت سوں سے ہمارا تعلق نہیں رہتا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھ سے نکال کر سب کو کہا تھا الست بربکم، کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا۔ اس وقت جو روحیں مختلف لوگوں کے سامنے رہی تو ان کی دنیا میں دوستی بھی رہے گی، محبت رہے گی، اور جن لوگوں کی روحوں کا وہاں تعارف نہیں ہوا تو یہ دنیا میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے، یہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الارواح جند مجند۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ روحوں کا لشکر جمع کر دیا گیا تھا، فما تعارف منها ائتلف، جہاں وہاں تعارف ہوا، وہاں ملاقات ہوئی، دوستی ہوئی، تو دنیا میں بھی ان سے انسیت اور محبت رہتی ہے۔ وما تنافر منها اختلف، کہ وہاں جن لوگوں کی روحوں کا تعارف نہیں ہوا اور وہاں جو ہے ایک دوسروں کی روحوں نے الفت نہیں رکھی تو دنیا میں وہ روحوں کے درمیان، دنیا میں ان لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا ہے اور دنیا میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس زندگی میں لوگوں سے الفت اور محبت کے جو اصول قرآن نے ایمان اور اعمال صالحہ بتلایا کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ کوئی کسی سے ہمارا تعلق نہ بگڑے تو ایمان اور اچھے کام یہ ضروری ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے کام کیے، رحمان محبت ڈال دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایمان اور اعمال کی محنت کی وجہ سے محبتیں ڈال دیں گے۔ قرآن جب بیان اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو مثالیں بیان کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں انصار کے دو خاندان تھے، اوس اور خزرج۔
یہودیوں کے 3 تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، قوینقہ۔ کہ یہود کے جو 2 خاندان بنو نذیر اور بنو قریظہ ان انصار کو لڑاتے تھے، اور ان کی لڑائی 107 سال تک بواس کی لڑائی چلی ہے۔ دنیا کے کسی تاریخ میں اتنی لمبی لڑائی نہیں چلی۔ یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ ایک ایک پارٹی کی طرف ہو جاتی، ان کو لڑاتی تھی۔ بنو قینقہ جو جھکتے ہوئے پلے میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ خاندانوں کی لڑائی حق تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچائے اور ہجرت کر کے گئے تو ایمان اور اعمال کی محنت ہوئی، تو اللہ کہتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، ورنہ ان کی لڑائیاں خاندانوں سے خاندانوں تک چلتی رہتی تھی۔ یہ دین، ایمان اور اعمال ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی محبتوں کو باقی رکھا۔ اس وقت ہمارے خاندانی لڑائیاں کہ گھر میں بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے یہ جھگڑے ہو رہے ہیں، ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ حقوق کی بربادی ہے۔ باپ بیٹے کے حقوق کو مار لیتا ہے، باپ بہنوں بیٹیوں کے حقوق کو نہیں دیتا ہے، یا بھائی بڑا ہے، باپ مر گیا تو سب ہڑپ کر لیتے ہیں۔ یہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو وراثت ہے، یتیموں کے حقوق جو، اس کا ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا اور بڑی بشارت سنائی۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے۔ یہ وراثت جو بھائی کو کتنا ملے، بہن کو کتنا ملے، بیٹے کو کتنا ملے، باپ کو کتنا ملے، بیوی کو کتنا ملے حصہ، شوہر کو، یہ پورا کا پورا قرآن نے ذکر کر دیا۔ حدیث میں دادی کا ذکر ہے، ورنہ یہ 12 افراد جن کو وراثت میں حصہ مقرر ہے، ماں ہے، دادی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، باپ ہے، دادا ہے، بیٹا ہے، تینوں قسم کی بہنیں، حقیقی بہن ایک ماں باپ کی، اللہ باپ شریک بہن باپ ایک ہو، اخیافی ماں ایک ہو دونوں کی۔ تو یہ قرآن نے یہ سب ذکر کر دیا۔ دادی کے حقوق، دادا کے حصے، شوہر کا حصہ، بیوی کا حصہ، یہ متعین ہے۔ مثلا بیوی، اگر آدمی مر جائے اور اولاد ہے، چاہے اس عورت سے دوسری عورت سے، شوہر اولاد چھوڑ کر مرا ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملے گا۔ ایسے شوہر کہ بیوی مر گئی، اگر اس سے اولاد ہو یا اگلے شوہر سے، تو شوہر کو 4تھا حصہ ملے گا۔ مثلا 4 لاکھ روپیہ چھوڑا ہے بیوی نے تو 1 لاکھ ملے گا۔ بیوی نے 4 لاکھ روپیہ چھوڑا تو شوہر کو 1 لاکھ روپیہ ملے گا، بقیہ 3 لاکھ جو بیوی کے اولاد کو ملے گا۔ اور اگر بیوی جو مر گئی اولاد نہیں چھوڑی ہے اور باپ کے گھر سے لے کر آئی تھی، یا اگلے شوہر اگر وہیں ان کو وراثت سے ملا ہوا حصہ تھا، تو اگر اولاد نہیں ہے اور شوہر ہے تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، اور آدھا حصہ عورت کے جو ماں باپ کی طرف، بھائیوں کی طرف وہاں لوٹے گا۔ یہ برابر مسائل کو سمجھے، مجھے دھیان میں آئے کہ یہ مسئلوں کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جنت جو اللہ نے بشارت دی ہے، ان میں یہ حقوق، آدمی مر جائے تو شریعت میں اتنا ہے کہ ایک دن ان کے رشتہ دار کھلا دے، بعد میں وراثت کی تقسیم سب کر دے۔ اگر ضرورت
झगड़े की हो या कोई हड़प कर जाने का खतरा हो तो तकसीम कर दे, फौरन या इंतज़ाम करके तकसीम करे। ये विरासत तकसीम करना ये फ़र्ज है। कभी कभी हम लोग कुरान खाने के नाम पर, ज़ियारत के नाम पर, वो औलाद छोटी होती है, इसकी तो इजाज़त भी नहीं से कबूल होती, तो भी खिला देते हैं कुरान खाने के नाम पर और ज़ियारत के नाम पर। तो ये विरासत में लोगों के हुकूक होते हैं। इसलिए हमें शरीयत ने इतना ही कहा कि आदमी मर जाए तो एक दिन खिला देवे, दूसरे कोई रस्म करने की ज़रूरत है, विरासत देवे जो फ़राइज़ में से। इसलिए जो आयत मैंने पढ़ी, अगर हम विरासत देवे, तिल का हुदूद अल्लाह की, ये अल्लाह की हुदूद है। वमन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि ये हुदूद को जो है, जो इताअत करे अल्लाह और रसूल की बातों पर चले, तो अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल करेगा, और ऐसी जन्नत के जिनके नीचे नहरें बहती है, और हमेशा रहेगा। मरने के बाद कोई आदमी वापस नहीं आता, बस अल्लाह के पास पहुंच गया, वह जन्नत में भी हमेशा। हम दुनिया में बहुत सी मर्तबा आदमी दुनिया से कंटाल जाता है, तो कहता मौत आवे तो अच्छी, लेकिन वहाँ वाला कोई नहीं कहेगा कि मुझे दुनिया में बेदला या बगो नहीं वाला, कोई आने की इधर बात ही नहीं करेगा। तो मसला ये है कि वह हमेशा रहना है। वज़ालिक फौजुल, कभी कि बहुत बड़ी कामयाबी है, वज़ालिक फौजुल अज़ीम के बहुत बड़ी कामयाबी, इसको कामयाबी कहा। मजमे में से बहुत से लोगों के कभी ख्यालात में, दिल में आता है कि यार ये विरासत की बात, ये तकसीम कराने की बात, ये तकसीम ने शरीयत का हुक्म है, हम अपने पागलपने से बंद रहे ऐसी सोच से, बल्कि हमें ये तय करना है कि विरासत देनी है। इस वक्त जो है हम लोग जो पढ़ते रहते हैं, समाचारों में सुनते रहते हैं, आसाम में जिन मुसलमानों ने अपनी औलाद बेटियों का नाम विरासत से निकाल दिया, या भाइयों ने, ये जब ये हमारे मुल्क का प्रूफ कि हम हिंदुस्तान के सिटीजनशिप, नागरिकता साबित नहीं कर सकी औरतें जेलों में, इसलिए यहाँ ये तय करें हम अपनी बहनों का नाम विरासत में रहने दें, वरना हालात के तगय्युर और तब्दीली की देर नहीं लगेगी, फिर हम अपनी बहनों को जेल की सलाखों में देखेंगे, बचा नहीं सकेंगे, सबूत नहीं मिलेगा, और अगर ज़मीन में इनका नाम रहेगा तो ये सबूत रहेगा। इसलिए पहले जब ये जितने लोग वहाँ जेलों में सड़ रहे हैं वो नहीं जा सकते, इसकी वजह भी ये है। तो एक तो ये बात, दूसरी जो बात है कि अगर हम न देवे तो कुरान ने कहा, हक़ ताला ने फरमाया वमन यसिल्लाह व रसूलहु, कि जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, युदखिलहु नारन, कि वो जहन्नम में दाखिल होगा, इनको हक़ ताला जहन्नम में दाखिल करेंगे, खालिदीन फिहा, हमेशा रहे, वलहुम अज़ाबुम मुहीन, कि इनको तौहीन करने वाला अज़ाब दिया जाएगा। यहाँ दुनिया में माल बटोरने में आदमी इज्जत समझता है कि माल कहीं से भी हड़प कर लो, बहनों का हक़ खा जाओ, चाहे भाई का हक़ खा जाओ, अल्लाह ताला वहाँ जलील करेंगे। और अल्लाह कह रहे हैं कि इसके लिए तौहीन, खेद अज़ाब ज़िल्ला जलील का, इस माल की इज्जत की वजह से खुदा की नाफरमानी का जो नताइज बताया। चंद मसले जो हैं हमारे यहाँ दारुल इफ्ता में लोग पूछते रहे, तो मुझे ध्यान में आए कि चंद मसले, एक मसला ये है कि तरका में जो विरासत छोड़ी है, उस विरासत में नफ़ा का मसला। मसलन एक भाई बाप के कारोबार में लगा है, दूसरे नहीं लगे हैं,
تو پہلے جو کام کر رہا ہے اس کا حصہ باپ طے کر دے. اگر طے نہیں کیا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. وہ تو سب کا حصہ ہے. باپ کے کاروبار باپ مر جاوے اس کے کاروبار میں بیٹا بیٹی سب کا حصہ ہے. اگر طے کر لیا کہ بیٹے کو اتنا حصہ تو وہ دے دے, بعد میں دوسرے حصے میں سب وارث جو ہیں اس کا سب کا حق ہے. دوسرا ترکے میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ باپ نے بڑی وراثت چھوڑی ہے تو سب مل کر کے چلو دھندا کرے, ہنر کرے, تو جو بھی کمائی ہوگی جب اجازت سب کی ہے تو سب کا حصہ رہے, سب کا حصہ برابر رہے گا. جو شریعت جس کے حصہ متعین اس کے مطابق ان کو ملے گا کاروبار میں. ہاں کوئی بھائی اگر محنت کا کچھ حصے تو اس کا کچھ زیادہ کر لیا, وہ زیادہ کر لیا جو ہے سب کی رضامندی سے تو چلے. دوسرا اگر کوئی بھائی بغیر اجازت سے اس میں سے لے لیا, بغیر اجازت سے ہڑپ کر لیا, اگر وہ کمائے تو اس کا ہے, نقصان جائے تو بھی اس کا ہے, اس بھائی کا ہے. ان کو جو ہڑپ کر لیا وہ حصہ دینا ضروری کہ وہ حصہ دے دے. اگر وہ رضامند نہیں ہے تو وہ جو کمائے اس کو صدقہ کر دے یا بھائیوں کو تقسیم کر دے, بھائی بہنوں کو دے دے وہ نفع پھر. اسی طرح ایک مسئلہ جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں متبنہ کا, کہ لے پالک بیٹا یا لے پالک بیٹی کسی نے رکھی ہے تو اس کا نام کسی بھی سرکاری کاغذ میں لے پالک رکھنے والا اپنا بیٹا یا بیٹی نہیں کہہ سکتا, نہ لکھوا سکتے, حرام. ہاں منتظم لکھواوے کہ انتظام کا, اس کا باپ کا اصلی نام رکھنا ضروری, اور باپ کی وراثت اس کو ملے گی, اپنے حقیقی باپ محروم نہیں رہتا. کیونکہ یہ ایسے مسئلے بہت سے آتے ہیں تو برابر سمجھ لے وے کہ متبنہ یعنی لے پالک لڑکے کو کسی نے رکھا ہے تو وہ لے پالک رکھنے والی کے وراثت میں اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے, اگر وارث ہے, مثلا بھتیجے کو رکھا اور بھائی کی کوئی اولاد, اسی جو رکھنے والی کی کوئی اولاد نہیں, اس کا بھائی اور یہ ہے بھتیجا دو ہی ہے, تو جو وراثت میں اس کو جو ہے باپ کی جگہ باپ کی یہی اولاد ہے تو برابر کہ وہ وارث یہ ہوگا, باپ اسی کو ہی دے گا کہ تو لے لے. تو اگر وارث نہیں کسی اور کو رکھا, مثلا عورت کے بھائی کو رکھا, کوئی رشتہ داری نہیں, تو یہ وارث نہیں بنے گا. سرکاری کاغذات میں اگر کوئی وارث لکھوا بھی دے وے تو یہ گنہگار ہوگا. ہاں اس کو دینا ہے تو کچھ ہیبہ عطیہ کے طور پر اس کو مالک بنا دے, ورنہ اپنے بھائی, اپنی بہنیں, اپنے ماں باپ ہے وہ وارث حقیقی ان کو دیوے. متبنہ کو سب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کچھ دیوے دوسرے اپنے بھائی بہنوں اور اس کے لیے رکھے تاکہ مرنے کے بعد بھائی بہنوں کو ملے. اسی طرح بعض لوگ زندگی میں لڑکوں کو دے دیتے ہیں, لڑکیوں کو نہیں دیتے, یہ گناہ کی بات ہے. باپ زندگی میں دے تو برابر دے وے, لڑکے کو جتنا حصہ دے وے زندگی میں اتنا ہی لڑکی کو دے وے. یہ ضروری ہے, مسئلے سمجھنے کی ضرورت ہے, ورنہ آج کل جو ہیں بہت سے لوگ گاؤں میں بھی لڑکیوں کا نام وراثت میں سے نکال پھر مسئلے پوچھتے ہیں, پہلے پوچھنے گے. تو یہ ایک مسئلہ جو ہے عام طور پر یہ آتا رہتا ہے. اسی طرح آج کل تو اس موبائل کا دور ہے, بہت سے موبائل میں دیکھتے ہیں کہ باپ اعلان کرتا ہے یا ماں اعلان کرتے ہیں کہ میرا میرے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں, میرے مرنے کے بعد وراثت نہ ملے, تو یہ لکھنا یا حکومت میں لکھوا دینے سے وہ لڑکا محروم نہیں رہے گا, اس کی وراثت ملے گی. اسی طرح ایک دو مسئلے ایسے بھی آتے ہیں کہ ایک آدمی
اپنی عورت کو مر رہا ہے، مرض الموت میں ہے کہ بیماری میں وکٹ اس کی گر جاتی ہے، اسی بیماری میں طلاق دے تاکہ عورت کو حصہ نہ ملے. اگر مرض الموت میں طلاق دی ہے تو وراثت ملے گی. ہاں تندرست اور حقیقت میں طلاق کی کوئی وجوہات سے دی ہے اور پھر یہ مر گیا اور عدت بھی عورت کی پوری ہو گئی ہے تو اس کو وراثت نہیں ملے گی. اگر طلاق شدہ عورت اگر اس کا شوہر اس کی عدت گزرنے سے پہلے مر جائے تو وراثت ملے گی اس کو. یہ برابر مسئلہ برابر دھیان دے. ایک مسئلہ کھلا گا کہ یہاں عورت کو رہنا نہیں ہے تو وہ کورٹ میں لکھوا لیتے کھلا گا. میاں بیوی جب تک رضامندی سے کھلا نہ کرے، یعنی عورت کو شوہر چھوڑ دے، اس کے بدلے میں عورت اس کی مہر واپس کر دے یا کوئی شرط لگائی کہ جو ہے اس کو عدت کا خرچہ نہیں ملے گا اور سکنا یعنی گھر کا کرایہ بھی نہیں ملے گا، اگر یہ لکھوا لیا یا کوئی دوسری شرط تو یہ شرط عورت کو پوری کرنی ضروری ہے. یہ برابر مسائل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ شریعت کو ہم سمجھے، ورنہ یہ حرام کھانے سے آدمی کی عقلیں مر جاتی. اس لیے بعض لوگ جب حرام کھاتے کھاتے کہتے ہیں وہیں دیکھیں گے آخرت میں آدمی ایسے الفاظ بولتا ہے ایمان نکل جاتا ہے. کیا وہاں دیکھے گا؟ وہاں اللہ کی حکومت یہاں بھی ہے، وہ چاہے تو بیماریوں کے دروازے گھروں میں کھول دے اور یہی مال بھی چلا جائے، لوگ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ قرآن کی جن آیتوں میں ہمیں وراثت کے بارے میں برابر حکم دیا، خود نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس کی طرف بتایا، اشارہ کیا. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم علم کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. ہم اپنے گھروں میں کتابی تعلیم کریں، اپنی عورت بچے سنیں اور اولاد کو بھی پڑھاوے. ہم لوگوں کی غفلت یہ ہے کہ بچہ پڑھتا ہے مدرسے میں یا اسکول میں تو ہم تحقیق نہیں کرتے، جب وہ ڈفور رہتا ہے اور کسی کام کا نہیں تو تب پہنچتے ہیں. پہلے سے اس کی نگرانی کرو، ذمہ داری ہے ماں باپ کی. اسکول میں پڑھتا ہے تو اسکول میں ماسٹر کو پوچھو اس کو آتا ہے کہ نہیں، مدرسے میں پڑھتا ہے تو پوچھو کہ اس کو آتا ہے کہ نہیں. مسلمانوں کی دو قسم کی اولاد بیکار جاتی ہے، ایک اسکول میں پڑھنے والی جو محنت نہیں کرتی گھومتی رہتی ہے، اور دوسری مدارس ہو یا دارالعلوم ہو یا مکاتب ہو، اس میں پڑھنے والی وہ اولاد جو محنت نہیں کرتی. ہم اس کی نگرانی کریں، ہماری ذمہ داری ہے. اس کو معمولی نہ، یہ اولاد اگر صحیح پڑھ لے تو کام کی بنے گی. ہم دیکھیں، ہمیں ایک معمولی ایک مثال دنیاوی، ہمارا کوئی کسان ہے، ہماری زمین میں اس نے سڑا ہوا بیج ڈالا یا جلا ہوا ڈالا تو اگے گا نہیں. اب ہم اس کو غصے میں مارے یا اس کو یوں کہے کہ یہی بیج 10 مرتبہ ڈال تو یہ ہمارا احمقانہ کام. اصل یہ ہے کہ ہم صحیح بیج ڈالیں، صحیح بیج دے. ایسے ہماری اولاد کو نہیں آتا، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بنیاد سکھاؤ. ہم دنیاوی مثال لیں، ایک آدمی کو میتھمیٹکس ہمارا بچہ کو نہیں آتا، گणت نہیں آتا ہے. مثلا ہم لوگ اویو نہیں آتا، چھوٹے نیچے کی مثال ہے کہ اویو نہیں آ رہا، تو اویو کے لیے فنڈامنٹل اور اس کے اصول ہے، قواعد ہے. مثلا ایکس، وہاں ہمارے گجراتی میں ا اوچھا ب پورا جو ہے قوس میں اس کے اوپر جو ہے
ऊपर 2 लिखते हैं, तो इसका ये कि ए का वर्ग ओछा 2ab वत्ता b નો વર્ગ, तो 5 ઓછા 3 એનો વર્ગ जो હોય तो 5 નો વર્ગ ઓછા 3 નો વર્ગ 25 ઓછા 9। ऐसे ही ये तो हुई इसकी स्कूल की, जो फंडामेंटल नहीं आ रहा है, तो हमारे बच्चों को अगर मदरसे में नहीं है तो उर्दू नहीं आ रहा है तो उसको हुरूफ तहज्जुद और सब सिखाइए। अगर अरबी में नहीं आता पढ़ना तो उसको नहव है, सर्फ है, लुगत है, इसको मजबूत कराने की ज़रूरत। इसलिए कुरान में वसाविरहुम फिल अम्र में कि मशवरा उनसे जिनको इल्म हो और मुत्तकी हो। हम अगर दूसरों से मशवरे ले हुए, घर में कोई मसला बना जिसका इल्म ही नहीं, खानद घर वाले को मेंबर को, और उससे तो न बने। हुकूमत में हम देखते हैं हुकूमत वालों को, ये दुनियादार आदमी अगर इसका कोई ताल्लुक ना हो तो कहते हैं इसको बना देते हैं बड़ा। ऐसा होता रहता है कि आजकल जो है मैच लोग देखते रहते हैं, इनमें जो आता है मोबाइल में और उसमें ऐसे को सदर बना, इसने क्रिकेट का एक दिन भी खेला नहीं। तो हम देखते हैं कि जिस फन में और जिस मैदान में अगर ऐसे जाहिल को बिठा दें तो वो मैदान बर्बाद हो जाता है। ऐसे हमारे घरों में जिन मशवरे हम करते हैं अच्छों से करें, हर लाइन में, दुनियावी हो दीनी लाइन में भी, ताकि वो सही राय देंगे और सही राय से काम बनेंगे। इसलिए ज़रूरत है इस कुरान को, हम दुनिया को छोड़ो, कुरान ने ये हमें जो कहा कि हमारे घर के भी मशवरा हो, तबलीग का भी मशवरा हो, किसी भी मशवरे इस लाइन के माहिर को लो तो वो समझे बात को, और परहेजगार भी। एक बेनमाजी है, अब इनको हम आगे कर देवे, कोई मस्जिद का सभ्य बना देवे या पंचायत में और दुनिया में तो चलता रहता है, लेकिन हमारे दीनी इसमें ज़रूरत है परहेजगारों को रखने। तो बहुत ज़रूरत है ये जो है, मैं इसलिए ध्यान में आई बातें कि इस वक्त हमारी जहालत जो चल रही है, और ये हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि तअल्लुमुल फ़राइद वअल्लिमुहुन नास, तुम फ़राइद यानी ये जो विरासत को सीखो और लोगों को सिखाओ। फ़इन्नी इमरुन मब्ऊस, मैं दुनिया से उठा लिया जाने, मेरी मौत आएगी। वल इल्म सयुक़बल, इल्म उठा लिया जाएगा। जब आदमी जाहिल होगा तो क्या होगा? तज़हरुल फितन, फितने ज़ाहिर होंगे। जिस लाइन में जाहिल और जहालत के आदमी बरतता है उस लाइन में फितनों के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने बताया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इल्म फ़राइद यानी ये मसले जो हैं विरासत के बारे में कहा कि इख्तिलाफ दो आदमी में भी हो जाएगा, कोई बताने वाला नहीं रहेगा। इस इल्म की बेकदरी और इल्म पर मेहनत न करना, इल्म पर अमल न करना, ये जहालत को दावत देता है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की खूब तौफीक नसीब फरमाए।